पुर्तगाल में नॉर्मल इमिग्रेशन तो बंद है, तो इस वजह से लोग आर्टिकल 92 में जाके पुर्तगाल में टीआरसी कार्ड अप्लाई कर रहे हैं और करना चाहते हैं। और इसमें कितने पैसे लगते हैं और जो लोग एजेंट आपसे ज़्यादा पैसे लेते हैं उन्हें दी आज दुकानें हो जाएंगी बंद, क्योंकि मैं आपको पूरा रास्ता समझाने लगा हूँ। और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सलमान हमारे पास वीज़ा नहीं है, हम डंकी लगा के आए थे, तो क्या हम भी आर्टिकल 92 में जा सकते हैं या नहीं। A to Z आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि पुर्तगाल में नॉर्मल इमिग्रेशन बंद है। कोई इंसान आपको कहता है कि आपकी फाइल ला कभी भी हो सकती है, तो वो झूठ है और तो ठगी लाएगा, ठीक है। तो आपने इस चीज़ से बचना है। तो इसी वजह से लोग आर्टिकल 88 और 89 बंद है, तो लोग दूसरे आर्टिकल में जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग अपना जो पैसे बना रहे हैं आर्टिकल 92 में, लोगों का कोर्स करवा देते हैं। बाद में उनको पेपर्स मिले ना मिले वो उन्होंने टेंशन नहीं है, क्योंकि तो आर्टिकल तो उन्हें पैसे ले ले। तो इस वजह से सबसे जो बड़ा क्वेश्चन है उससे मैं स्टार्ट करता हूँ कि आया सलमान हमारे पास वीज़ा नहीं है और हमारे पास हमने असाइलम किया हुआ था और हम डंकी लगा के आए हुए हैं, तो क्या हम आर्टिकल 92 में डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं यार। यहाँ पे ना लोगों में इंसानियत नहीं है। उन्होंने आपसे पैसे भी ले लेने और लिए भी हैं बहुत हज़ारों लोगों से, ठीक है, क्योंकि उनका चलता है। लोग चूरन बेचते हैं, पता नहीं एक दिन मर जाना है। मैं भी कोई अच्छा इंसान तो नहीं हूँ, लेकिन एटलीस्ट यार मैं किसी से ऐसे नहीं करता। एक चीज़ तय है कि अगर आप डंकी लगा के आए हैं तो आप आर्टिकल 92 में नहीं जा सकते। मेरा अपना कज़न, मेरा अपना दोस्त, ठीक है, उसका वीज़ा है ही नहीं था पास उसके, तो जनाब उसका आर्टिकल 92 अप्लाई किया था, क्योंकि उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं। और पैसे क्या, उसका मैंने ही पे किया था यार। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, कुछ सीखने को मिल जाएगा। मेरे दोस्त की, मेरे कज़न की, जनाब कज़न का नाम भी ले लेता हूँ, ठीक है, हसन नाम है उसका। तो अपॉइंटमेंट भी मिल गई हमें, अपॉइंटमेंट भी ले ली, सब कुछ हो गया। और जब बायोमेट्रिक्स देने गया तो आइमा वाली ने कहा कि तुम जनाब आए कैसे थे पुर्तगाल में, आप शेंजन में कैसे आए थे? उसके पास ना तो वीज़ा था और ना ही कोई उसके पास कोई शेंजन वीज़ा भी था, तो इस वजह से उसके पास कुछ भी नहीं था। तो जनाब उसका केस ही नहीं हुआ। आइमा वाली ने कहा अगर तुम्हारे पास शेंजन वीज़ा एक्सपायर भी है ना, पुराना भी है, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 1.5 से 2 महीने पुरानी, और 1 महीने पुरानी बात अगर मैं करूँ अपने दोस्त की, तो उसका भी सेम प्रोसेस था, सेम केस था, तो उसके भी जनाब आगे कोई प्रोसेस नहीं हुआ, क्योंकि आइमा वाली ने कहा कि मुझे बताओ कि तुम्हारे पास वीज़ा कहाँ है, ठीक है। तो ना तो उसका पास वीज़ा था, उसने कहा वीज़ा दिखा दो, तो जनाब हम आपका कार्ड, टीआरसी कार्ड अप्लाई कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका आज क्लियर कर दिया कि अगर आपके पास लीगल एंट्री, लीगल वीज़ा नहीं है शेंजन का, तो जनाब आर्टिकल 92 आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कोई इंसान आपको कहता है तो जनाब वो आपको समझो कि चूरन और ठगी ला रहा है, कुछ समझ जाओ तुसी भी। मैं थकेलदा रहना, तुहानू समझाना रहना, ਤੁਹਾਡੇ भी होरे उत्ते ही लंघ जांदा यार सब कुछ। फिर तुसी आंदे हो मैं गुस्सा करना वीडियो च, मुझे अच्छा नहीं लगता यार। तुसी लोग मेरे अपने लोग हो, और मुझे लोग जब मैसेज करते हैं कि सलमान फलां बंदे ने, फलां इंसान ने यार हमने ऐसा, वो बोल रहा है कि आप हमें पैसे दो, आपका हम अप्लाई कर देंगे। अप्लाई तो हो जाएगा लेकिन पेपर नहीं मिलने यार, तो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो जिन लोगों के पास वीज़ा है, चाहे वो पुर्तगाल का नहीं है या किसी और शेंजन कंट्री का विजिट वीज़ा है, ठीक है, तो आप पुर्तगाल में आर्टिकल 92 अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आप किसी और कंट्री में वाया स्टूडेंट गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग लैटविया जाते हैं, लिथुआनिया गए थे, हंगरी गए थे, ऑस्ट्रिया गए थे स्टडी बेस के ऊपर, यूके भी गए थे, और बाद में वो पुर्तगाल में आए और उन्होंने आर्टिकल 92 में अपना केस अप्लाई किया। तो जनाब अगर आप स्टडी किसी और कंट्री में आए थे और बाद में पुर्तगाल में आ गए हो, तो भी आपको आजकल मसला हो सकता है। पहले नहीं होता था, पहले बिल्कुल नहीं होता था। एक गोरी लड़की है, ठीक है, उनका नाम ही गोरी है, इंडिया से उनका ताल्लुक है, वो जनाब हंगरी से स्टडी बेस के ऊपर आई थी, और इस जैसे हज़ारों लोग हैं। तो जनाब जब आपके पास किसी और कंट्री का भी वीज़ा था, आप पुर्तगाल में आते थे, तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन आजकल आपकी किस्मत बहुत मैटर करती है। अगर आइमा वाली ने कहा कि भाई हमें आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई लेटर रिसीव हुआ है, कोई उन्होंने आपके नाम की ईमेल की हुई है, तो जनाब आपको फिर मसला हो सकता है। फिर हो सकता है कि जैसे कि एक अली भाई हैं, वो लैटविया में आए थे, और एक अपने इंडियन दोस्त हैं, वो लिथुआनिया में आए थे स्टडी बेस के ऊपर। तो उन्होंने अपनी स्टडी वगैरह वहाँ पे कंप्लीट नहीं की और पुर्तगाल में आ गए। तो जनाब जब वो बायोमेट्रिक्स देने गए तो उनका नाम सिस में डाल दिया, और ये कंप्लेन की थी लैटविया, लिथुआनिया
یونیورسٹی والوں نے، کیونکہ ان کا بھی پورا امیگریشن کے اندر عمل دخل ہوتا ہے کہ ہاں بھائی یہ بندہ ہمارے ساتھ ایسا کر کے گیا یا کچھ بھی ہوتا ہے تو پھر آپ کو مسئلے مسائل ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو مل بھی رہا ہے لیکن کچھ لوگوں کو یہ فالتا آ جاتا ہے سس کا، لیکن سس ریموو تو ہو جاتا ہے لیکن پھر سے آپ کے تھوڑے اور پیسے لگتے ہیں ٹھیک ٹھاک اور آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے، لیکن سس ریموو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، شینجین انفارمیشن سسٹم میں اگر کسی کا بھی نام ہے وہ ریموو ہو جاتا ہے، بس ٹائم تھوڑا زیادہ لگتا ہے. اگر کسی انسان کے پاس صرف شینجین ویزا ہے تو وہ آرٹیکل 92 اپلائی کرتا ہے تو تھوڑا سا کم چانس ہے کہ یار ان کا سس میں نام آئے، کیونکہ جو لوگ شینجین ویزا لے کے پرتگال میں آئے ہیں، جرمنی فرانس کا شینجین کا ویزا لے کے یا کسی اور کنٹری کا، تو ٹورسٹ ویزے کے اوپر اگر آپ نے پرتگال میں بعد میں انٹری کی ہے تو لوگوں کو آج کل اتنا خاص مسئلہ درپیش نہیں ہے. کیونکہ مجھے آئے دن لوگ اپنی سٹوری بتاتے ہیں، تو جو زیادہ آج کل مسئلہ آ رہا ہے وہ اسٹوڈنٹ لوگوں کو تھوڑا سا آ رہا ہے، لیکن جو ٹورسٹ ویزا پہ آ کے پرتگال میں انہوں نے انٹری کی تھی تو ان کو کوئی اتنا خاص فی الحال مسئلہ نہیں آ رہا. ان کو ٹائم تو لگ رہا ہے لیکن آرٹیکل 92 میں کارڈ ایٹ لیسٹ مل رہا ہے. اور ابھی آپ کو بتا دوں کہ آرٹیکل 92 میں کچھ لوگ ہیں جو آپ سے 200-300 ہی لیتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کچھ لوگ آپ سے ڈبل ہزاروں پیسے ایکسٹرا چارج کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک نہیں ہے. آپ نے مرکش پمبال جانا ہے، سلدانیا یا مرکش پمبال یہ میٹرو اسٹیشن ہے، وہاں پہ ای فطوروں والوں کا آفس ہے، وہاں پہ کوئی بھی بندہ جا سکتا ہے. کوئی انسان آپ کو کہے نا ہاں جی ای فطوروں والے میرے پھپھر نے، میرے حالات منڈے نے، تو ایسا کوئی سین ہی نہیں ہے. کوئی بھی بندہ ڈائریکٹ بھی وہاں پہ جا سکتا ہے. اگر آپ نے لوکیشن ڈالی ہے، آپ جب مرکش پمبال، میں اس میٹرو اسٹیشن کا نام ہی لکھ دوں گا مرکش پمبال، جب آپ میٹرو پہ پہنچیں گے وہاں پہ سیدھی سڑک جاتی ہے، گلی جاتی ہے، تقریباً 5 سے 10 منٹ کی بائی واک ہے، تو آپ ای فطورہ میں چلے جاتے ہیں اور منڈے ٹو فرائیڈے آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں اور خود جا کے بات کریں. آپ تیسرا بندہ کوئی تھرڈ پارٹی اندر ہائر ہی نہ کریں، اور کوشش کریں کہ آپ مینجمنٹ والا کورس کریں. ایک کورس ہے جس میں کروز شپس کا بھی آتا ہے، وہ تھوڑا سا اوکے ہے، لیکن آج کل جب ای فطورہ میں آپ لوگ جاتے ہیں، یہ چیز بھی ایجنٹ لوگ آپ کو نہیں بتاتے، کیونکہ ای فطورہ والے آپ سے خود کہتے ہیں ہم آپ کو کورس تو دے رہے ہیں لیکن ہمارا آئمہ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کو ٹی آر سی کارڈ ملے نہ ملے تو ہماری اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ آپ کو ایکسٹرا بتاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ نارمل امیگریشن بند ہے اور ہمارا ای فطورہ کا جو کورس ہے وہ بکنا ہی بکنا ہے. لیکن فی الحال تو لوگوں کو ٹی آر سی کارڈ مل رہا ہے، لیکن اس میں اپنی قسمت اور اپنی لک بھی ہے. اللہ نہ کرے آئمہ کہے کہ ہم اس کو مانتے نہیں ہیں تو پھر آپ کو جناب ہو سکتا ہے کہ وہ ٹی آر سی کارڈ آئمہ والے نہ دیں. لیکن فی الحال بہت زیادہ لوگوں کو ای فطورہ میں ہی ٹی آر سی کارڈ ملا ہے، جن میں سے میرے سرکل والے بہت زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے کارڈ لیا ہے اور ابھی وہ پاکستان انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ جو آپ کو آرٹیکل 92 میں کارڈ ملتا ہے یہ 1 سال کا ہی ملتا ہے اور بعد میں آپ اس کو رینیو کروا سکتے ہو. اگر آپ کوئی اپنا سیلف بزنس سٹارٹ کرتے ہو یا آپ کسی کے پاس جاب کرتے ہو تو آپ اس کو کنورٹ کروا سکتے ہو، لیکن 1 سال آپ کا ایسے گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. تو اس لیے میں کہوں گا کہ اگر آپ نے پرتگال آنے کا سوچا تو آپ اسپین جائیں، اور اسپین کے اوپر میری ویڈیوز بھی ہیں. اسپین میں آپ 2-3 سال تھوڑا سا اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر لیں اور وہاں پہ آرام سے امیگریشن کے ڈاکیومنٹس لیں، اور ان کی ویلیو بھی زیادہ ہے اور اس سے آپ بہت زیادہ فائدہ بھی اسپین کے ٹی آر سی کارڈ کے لیے اٹھا سکتے ہیں. کیونکہ اسپین اور پرتگال کی ٹی آر سی کارڈ کی بات کروں تو اسپین کا جو ٹی آر سی کارڈ، جو اسپین کے ڈاکیومنٹس آپ کو ملتے ہیں، ان کا سٹینڈرڈ تھوڑا ہائی ہے، تھوڑا اچھا ہے، اور اسپین میں سیلری وغیرہ بھی اچھی ہوتی ہے. اور کچھ کورسز کی فیس ہوتی ہے 850، وہ تو آپ نے کبھی نہیں کرنا. کچھ کی 1000 ہے اور کچھ کی 1200 بھی ہے. یہ ہر کورس کی الگ الگ فیس ہوتی ہے، تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے کون سا کورس لینا ہے. اور لوگ یہاں پہ کیا کرتے ہیں، جو 1100 والا کورس ہے وہ جناب 2200 میں سیل کر رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے یار، یہ بالکل اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ نے کسی کو سیل کرنا ہے، آپ 200-300 اپنا رکھ لو اندر، لیکن یہ جو آپ ایکسٹرا 1500 1000 اندر رکھتے ہو نا، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. پرتگال میں پیسے کمانا بہت مشکل ہے کیونکہ یہاں پہ یار بہت زیادہ اسٹرگل ہے. یہاں پہ جابس کے حالات اتنے اچھے نہیں ہوتے اور یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اوپر سے یہاں پہ اگر آپ کو روم مل جاتا ہے تو جناب وہ پسو ہی بہت ہوندے نے، جنہوں بیڈ بگز کہندے نے انگلش تے پنجابی اردو جو پتہ نہیں ہو رہے، پسو کہندے نے جس کو کھٹمل وغیرہ بولتے ہیں. تو اگر پرانے گھر ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ چیز بھی آپ کو کافی زیادہ پریشان کرتی ہے، اور جب آپ رات کو سونے جاتے ہیں بیڈوں کے اوپر تو آپ کو خارش ایسے ہوتی ہے. تو یہ چیز بھی آپ کو مد نظر پرتگال کے بارے میں ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ لوگوں نے ہر ایک چیز میں نا پیسے بنانے کا سسٹم بنایا ہوا ہے. ایک گھر میں 8-10 بندے ہیں
اور وہاں پہ کوئی صاف صفائی بھی نہیں کرتے، لیکن کچھ روم وغیرہ گھر وغیرہ صاف بھی ہوتی ہیں اور ان کا رینٹ بھی پھر اسی حساب سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن شیئرنگ میں یہ کافی زیادہ پرابلم لوگوں کو ہوتی ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ گندگی وغیرہ ہوتی ہے، لیکن لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، سروائیو کرتے ہیں، تو اسی کا نام زندگی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو اور ہمیں فکس ہو کہ ہر حال میں پرتگال کا TRC کارڈ ملے، تو آپ ماسٹر میں اسٹڈی کر سکتے ہیں، پورا ان کا اسٹڈی پروگرام میں جا سکتے ہو، کیونکہ وہ آئمہ سے بھی رجسٹر ہوتا ہے، اس میں آپ کو TRC کارڈ ملتا ہی ملتا ہے۔ لیکن یہ جو ای فطورہ میں ہے نا، وہ خود کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ آپ کو TRC کارڈ ملے یا نہ ملے ہماری کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم صرف آپ کو آن لائن کورس دے رہے ہیں۔ اور یہ ای فطورہ کا جو کورس ہوتے ہیں، یہ ٹریننگ ووکیشنل ٹریننگ کورس ان کو بولتے ہیں، تو یہ آن لائن ہی ہوتے ہیں۔ کسی کا ڈوریشن 1 سال کا ہوتا ہے، کسی کا ڈوریشن 1.5 سال کا بھی ہوتا ہے، کسی کا 2-2.5 سال کا بھی ہوتا ہے۔ تو ہوپ کہ میں آپ کو اچھے سے گائیڈ کر پایا ہوں۔ اگر میں کچھ مس کر گیا ہوں، اسکپ کر گیا ہوں، آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، کوشش کروں گا کہ میں اسی چیز کا رپلائی دے دوں۔ باقی پرتگال کا ویدر تو بہت کمال کا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹیک کیئر۔